جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. جہاں تک تعلق ہے لاہوری گروپ کا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود مرزا غلام قادیانی کے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی 14ویں صدی کا مجدد ہے، اور وہ کہتے ہیں جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر کلمہ گو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں اور کسی کلمہ گو کو کافر نہیں مانتے. یہ جماعت جو لاہوریہ ہے ان کی، اس کا بانی ہے مرزا محمد علی. اس کی کتاب ہے رد تکفیر اہل قبلہ. اس پر مستقل اس نے ایک رسالہ اور کتاب لکھی ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کی تکفیر نہیں کرنی، اور یہ ان کا 15 روزہ پیغام صلح رسالہ نکلتا ہے. اس کے بالکل ٹائٹل پیج پہ ہر رسالے کے شروع میں وہ اپنی جو لاہوری گروپ ہے اس کے عقائد کو لکھتے ہیں کہ احمدی انجمن لاہور کی خصوصیات. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا. اور نمبر 2، کوئی کلمہ گو کافر نہیں. پھر سن لیجئے، کوئی کلمہ گو کافر نہیں. یہ لاہوری گروپ کا نظریہ اور عقیدہ ہے. تو ربوہ گروپ کے جو ان کے سربراہ اور ان کے مربی اور ان کے بڑے ہیں، ان میں سے مرزا طاہر احمد کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے. وہ بھی اب تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا، جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے. اور اس کے علاوہ قادیانیوں کے دوسرے جو بڑے لیڈر اور سرپرست ہیں، مرزا مسرور کا باقاعدہ اس پر بیان موجود ہے، اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے. اور یہی نظریہ ہے مرزا کے سابقہ مرشد جوید احمد غامدی کا، اور باقاعدہ بیان ہے جوید احمد غامدی کا کہ جوید احمد غامدی نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں. یعنی جو مرضی عقائد رکھے، جو مرضی وہ نظریات رکھے، جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. لہذا جوید احمد غامدی کے نزدیک جو قادیانی اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ پکے ٹکے مسلمان ٹھہرتے ہیں. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. مرزا کہتا ہے میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ ماننے کے باوجود ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے. یہ تعلیق بالمحال کے طور پر کہا تھا. وہ ہمیں مسلمان نہیں مانیں گے اس کے باوجود کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے. وہ کہتا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، وہ تو مان رہے ہیں. لاہوری گروپ تو تمہیں مسلمان مان رہا ہے. اور رہا کہ قادیانی اور ربوہ گروپ کا تعلق، تو ان کے بیانات بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے ہم ان کو مسلمان مان رہے ہیں. تو یہ تعلیق بالمحال نہیں ہے. تعلیق بالمحال ہوتی ہے جو کسی چیز کو محال کے اوپر معلق کر دیا جائے. یہ محال نہیں، ممکن، نہ صرف ممکن بلکہ یہ واقع ہے. وہ تو واقع میں مرزا جیلمی کو باوجود اس کے کہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مان رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو مسلمان مان رہے ہیں. لہذا مرزا کے بیان کے مطابق یہ جناب یہ مسلمان قرار پاتے ہیں. تو یہ تھی ایک دوغلا پالیسی اور ایک نرم گوشہ اور ایک نرم رویہ قادیانیوں کے بارے میں مرزا جیلمی کے پیش کرنے کی ناکام کوشش، جو کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ناکام ہو چکی ہے.